بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار دارالحسان مرحبا یوٹیوب چینل کے معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ کیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایک قافلہ پر حملہ کرنے والے لٹیروں کو سچ بتایا اور ان لٹیروں کا قافلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور توبہ کر لی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل تاجدار دارالحسان مرحبا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقراء کی دینی خدمات پر مشتمل ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ معزز سامعین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص بھی میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی ہی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا، ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس راز کو راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑتے اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں پر گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ معزز سامعین کرام، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا حیو یا قیوم۔